اس میں سب سے پہلے مذہب کی کامل آزادی کے تصور کو پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم وہ ایک ہی کتاب ہے جس نے مذہب کے سے ہر قسم کے اکراہ کو دور فرما دیا اور ایسا حیرت انگیز عدل کا سلوک فرمایا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر انسان کو کامل آزادی حاصل ہے، نہ دین میں داخل کرنے پر جبر ہے نہ دین سے نکلنے میں کوئی جبر ہے، نہ خدا بندے پر جبر کرے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ کام تھا کہ کجی کو راہ راست کھول کر الگ بیان کر کے بیان فرما دیتا، برائی کو اچھائی سے الگ کر دیتے، نور کو اندھیرے سے جدا کر کے دکھاتے۔ اس کے بعد یہ انسان کا اپنا کام ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ قبول کرے۔ ہر قسم کے جبر کی تمام مذاہب سے نفی کی گئی ہے، کیونکہ یہاں دین کا لفظ عام استعمال ہوا ہے، صرف اسلام ہی سے متعلق نہیں بلکہ دنیا کے ہر دین سے متعلق جبر کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اب بظاہر بعض دوسرے مذہب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جبر نہیں ہے، لیکن ان کی الہی کتب کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، کہیں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا ایسی تعلیم کا، اور دیگر مذاہب کا وہ اس معاملے میں ویسے ہی ذکر کوئی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ ایک ایک کر کے مختلف مذاہب کا نام لیتا ہے اور ان سے پھر جبر کی نفی کرتا ہے۔ ان بانیان مذاہب سے یہ الزام دور کرتا ہے کہ گویا انہوں نے جبر کی تعلیم دی تھی، اور ان کے مخالفین کے سر پہ یہ الزام تھوپتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم مذہب کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں خوب کھول کر یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل کا عقیدہ دشمنان مذہب کا تھا، نہ کہ مذہب والوں کا۔ انبیاء کے دشمنوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ ارتداد کی سزا ہونی چاہیے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، ایک ایک کا نام لے کر قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اس تعلیم کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ چنانچہ حضرت شعیب کے ذکر میں قرآن کریم فرماتا ہے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کہ حضرت شعیب سے ان کی قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب، تو اور جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں، تمہیں لازماً ہم دیس نکالا دے دیں گے، اپنے وطن سے نکال کے باہر پھینکیں گے، یا تم اس ارتداد سے باز آ کر ہماری ملت میں۔ اس کے جواب میں بہت ہی سادگی سے ایک بہت ہی پاکیزہ فقرہ حضرت شعیب نے یہ کہا اولو کننا کارہین، کیا اس صورت میں بھی کہ ہمیں تمہارا مذہب پسند نہ آئے،
دل کراہت کرتا ہو تو کیا تلوار کے زور سے ہمارا دل بھی قائل ہو جائے گا؟ کیسی ابدی اور لازوال صداقت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ایک کے بعد دوسرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو دہراتا ہے، اور مختلف انبیاء جن میں حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت لوط بھی ہیں، مختلف وقتوں میں پیدا ہونے والے ان انبیاء پر سے جبر کی تعلیم کی نفی کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کو ملزم کرتا ہے کہ ہمیشہ ارتداد کی سزا دینے کے ارادے دشمن کیا کرتے تھے، نہ کہ یہ لوگ۔ چنانچہ ان کا اجتماعی ذکر کر کے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ سارے انبیاء جن کا ذکر گزرا ہے، ان سب کی قوموں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا کہ اے وہ جو رسول بنے پھرتے ہو، ہم لازماً تمہیں بے وطن کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ کر ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ پھر فرعون کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اس سے بھی بڑھ کر سزا تجویز کی۔ فرعون نے یہ کہا کہ تم باز آ جاؤ ارتداد سے، واپس آ جاؤ اپنی ملت میں، ورنہ مخالف سمتوں سے تمہارے اعضاء کاٹ کر نہایت دردناک موت کا تمہیں شکار کروں گا۔ تو قرآن کریم کی تاریخ ان سارے انبیاء کی تعلیم کو پاک کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی محسن تعلیم، تمام دنیا کے مذاہب سے جبر کا الزام دور فرماتی ہے، اور کہتی ہے ہمیشہ مذہب کے دشمنوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مذہب میں جبر کا دخل کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جبر تو اللہ بھی نہیں کرتا مذہب کے معاملے میں، بندے کو کیا حق ہے؟ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس کی عبادت کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا اور جس کی عبادت سے وہ روگردانی کر رہا ہے، وہ تو جبر برداشت نہیں کرتا، بندوں کو کیسے اجازت دے دے گا؟ یہ تو ماں سے زیادہ چاہ کر پھپھا کٹنے کے لانے والی بات ہوگی۔ چنانچہ فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ فرمایا اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تمہیں کامل آزادی حاصل ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ خدا کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہوگا، اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، جب مالک جبر نہیں کرتا تو کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں کہ مذہب کے معاملے میں جبر کی تعلیم دے۔ سب سے زیادہ اگر جبر کا حق کسی کو دیا جا سکتا تھا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس لیے کہ آپ امین تھے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ امین امانت کا حق ادا کیا کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا، اور جو رحمت ہو وہ کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ اس کے دکھ سے، کسی غیر کے دکھ سے تو وہ آپ زیادہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر جبر کا حق تھا، دروغی کا حق دینا تھا خدا نے کسی کو، تو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں تھا جس کے سپرد یہ کیا جاتا۔
مگر آپ کو مخاطب کر کے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اے محمد، تو تو ایک ناصح ہے، تجھے میں نے نصیحت کے لیے پیدا کیا ہے، بس نصیحت کرتا چلا جا اے مذکر، لست علیہم بمسیطر، تجھے ان لوگوں پر داروغہ میں نے مقرر نہیں کیا۔ اما من تولی و کفر، ہاں اگر کوئی انکار کرے اور پیٹھ موڑے تو اللہ کا کام ہے اس کو عذاب دے، اور وہ اس کو عذاب اکبر دے گا، لیکن تیرا صرف اتنا کام ہے کہ جس طرح تجھے ہم نے ناصح مقرر فرمایا ہے تو نصیحت کرتا چلا جا۔